نواب قمرالزمان چودھری۔ نواب قمرالزمان چودھری پچھلی سیٹ پر ٹانگ رکھے، چھڑی کی نقرئی موٹ پر ہاتھ دھرے اپنی سیاہ بیوک میں ارجمند منزل کی طرف جا رہے تھے، جو ڈی ایمز ہاؤس سے چند فرلانگ پر واقع تھی۔ وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے جب ان کو پادری بنرجی کچھوے کی چال چلتے منہ اٹھائے ایک طرف کو جاتے نظر آئے۔ ان کے چہرے کی حالت دیکھ کر نواب صاحب کا دل دہل گیا۔ انہوں نے موٹر رکوائی اور اتر کر پادری کے پاس پہنچے۔ پادری نے ان کو دیکھا اور یکلخت اطمینان کی سانس لی۔ نواب قمرالزمان اس وقت ڈوبتے کو تنکے کا سہارا معلوم ہو رہے تھے یا فرشتہ رحمت۔ نواب صاحب نے خاموشی سے ان کو اپنے برابر کار میں بٹھایا۔ وہ صبح کا اخبار پڑھ چکے تھے۔ ارجمند منزل پہنچ کر وہ برآمدے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے، پادری کو بٹھایا اور چائے منگوائی۔ سامنے لان پر مالا نیرالزمان کے نوزائیدہ بچے کو گود میں لیے ٹہل رہی تھی۔ اندر گراموفون بج رہا تھا۔ پادری بنرجی نے جیب سے اخبار نکال کر نواب صاحب کے سامنے پیش کیا۔ میں پڑھ چکا ہوں۔ بنگلہ اخباروں میں زیادہ مفصل خبریں ہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میں ابھی ڈی ایم کے پاس گیا تھا، اس نے کوئی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ نواب صاحب نے چائے بنائی۔ ڈی ایم کی بیوی لندن کی بمباری میں ماری گئی اور آبائی مکان بھی جل گیا۔ اب نواب صاحب نے آنکھیں پھیلا کر پادری کو دیکھا۔ پادری اس وقت ایک سیاہ پوش پیغامبر نظر آ رہا تھا جس کے پاس بری خبروں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اللہ رحم کرے، نواب صاحب نے آہستہ سے کہا۔ اچانک پادری کھڑا ہو گیا۔ نواب صاحب، میں ڈاکٹر سرکار سے ملنا چاہتا ہوں، اسی وقت، فوراً۔ صدمے کی وجہ سے پادری بوکھلا گیا ہے، بیچارہ۔ آپ بیٹھیے پادری صاحب، میں بنوئے بابو کو ابھی بلواتا ہوں، کیا وہ آپ کی کچھ مدد کر سکیں گے؟ میں ڈاکٹر سرکار سے بات کرنا چاہتا ہوں، پادری نے دہرایا۔ نواب نے تالی بجائی۔ ٹہلتی ہوئی مالا قریب آئی۔ ڈرائیور کو بلاؤ۔ ڈرائیور حاضر ہوا۔ بنوئے بابو کو فوراً ساتھ لے آؤ، کہنا بے حد ضروری کام ہے۔ پادری اور نواب چپ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد موٹر دوبارہ برساتی میں داخل ہوئی۔ چادر لپیٹے بنوئے بابو وقار سے سیڑھیاں چڑھے۔ نواب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور قریب کی کرسی پر بٹھایا۔ بنوئے بابو نے پادری کو نمسکار کیا اور نواب سے پوچھا، میں ابھی فرید پور سے واپس آیا ہوں، نہا کر سفر کے کپڑے بھی نہیں بدلے، کیا بات ہے؟ خیریت؟ خیریت؟ پادری ایک دم برس پڑا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، یہ سب کچھ آپ کی لڑکی کی وجہ سے ہوا، سب کچھ۔ بنوئے بابو نے حیرت سے پہلے پادری کو دیکھا اور پھر نواب کو۔ تمہیں نہیں معلوم بنوئے؟ نواب نے آہستہ آہستہ کہا۔ روزی کل صبح ایشرڈی کی بغاوت میں پولیس چوکی پر حملہ کرتی ہوئی قید کر لی گئی۔ پولیس فائرنگ سے کئی حملہ آور مارے گئے۔ روزی کے سخت زخمی ہونے کی اطلاع خبر میں شامل ہے۔ یہ کل رات کی خبر ہے۔ یہ شاید کل صبح کے اخباروں سے معلوم ہوگا کہ اس کا کیا حال ہے اور کس جیل میں بھیجا گیا ہے۔ زخمی قیدیوں کو تو شاید جیل کے اسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ اندر کسی کمرے میں نیرالزمان گراموفون بجا رہے تھے۔ اچانک نظرل کا ریکارڈ بجنا شروع ہوا۔ توڑو پھوڑو مارو، آگ لگا دو، آندھی طوفان بن جاؤ، میں سرکش ہوں، اصول شکن، بربادی کا دیوتا، باغی، میں ہمیشہ سربلند رہوں گا، لا حول ولا قوت، اسٹاپ اٹ۔ نواب نے بے حد آزردگی کے ساتھ زور سے آواز دی۔ گیت ختم ہو گیا۔ پادری نے سر اٹھا کر بنوئے بابو پر نظر ڈالی۔ اتنی دیر میں شاید وہ اپنے غصے پر قابو پا چکے تھے۔ انہوں نے سپاٹ آواز میں کہا، بنوئے بابو، میری فرما بردار بچی کو دیپالی نے اس راستے پر لگایا، اسے دیپالی کی صحبت نے برباد کیا۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ باپ کی حیثیت سے آپ کا فرض تھا کہ آپ دیپالی کو غنڈوں کی سنگت سے روکتے۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی اپنی بچی کو بچانے کی، مگر اس کے دماغ میں زہر بہت اچھی طرح بھرا جا چکا تھا۔ آپ لوگ غالباً سب مجھے ایک رجعت پسند مسلمان زمیندار سمجھتے ہیں، مگر لڑکیوں کی آزادی کے یہی سب نتائج ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی لڑکیوں کو اجازت نہیں دی کہ گھر سے قدم نکالیں۔ نواب نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ دیپالی کس حد تک سیاسی مشاغل میں حصہ لیتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ٹیررسٹ تحریک میں شامل نہ ہوگی، اور میں نے اس کے قول کا اعتبار کیا ہے۔ علاوہ ازیں اگر وہ مجھ سے چھپا کر کسی سیاسی تحریک میں شامل ہے تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے منع کر سکتا ہوں۔ ہر نئی نسل اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی اپنے اپنے طریقے سے اپنے لیے نئے راستے تلاش کیے تھے۔ منو موہن بابو، آئیے خدا سے امید کریں کہ روزی خیریت سے ہو۔ آپ پر اس وقت جو بیت رہی ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں، دنیش بھی۔
پھر وہ چپ ہو گئے۔ ملازم نے پیچوان لا کر نواب صاحب کے پاس رکھا۔ پادری نے سر اٹھا کر دفتن نواب کو مخاطب کیا، اور آپ بھی، آپ کا انگریز کے چلے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہرو نے دسیوں بار کہا ہے، رجواڑے ختم کر دیے جائیں گے۔ نواب حقہ گڑگڑاتا رہا۔ سیاست حد سے زیادہ گنجلک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ خستہ حال کالا پادری اور یہ خستہ حال ڈاکٹر، ان دونوں کو غالباً آزادی سے فائدہ ہوگا، مگر واقعی مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ریاست البتہ چلی جائے گی۔ میں نے اقتصادی پہلوؤں پر زیادہ غور نہیں کیا، مگر اقتصادی مسائل پر غور کر کے رونوں نے پہلے ہی کافی آفت مچا رکھی ہے۔ رونوں کے خیال نے انہیں یکلخت بے حد مضطرب اور ملول کر دیا۔ وہ پیچوان گڑگڑایا کیے۔ پھر انہوں نے پادری سے کہا، منوموہن بابو، میں بھی سمجھ سکتا ہوں آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے جب اپنے لاڈلے بھانجے کا خیال آتا ہے تو میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس نے کس طرح میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تم نئی نسل کی بات کرتے ہو بنوئے، یہ بڑی احسان فراموش نمک حرام نئی نسل ہے۔ پچھلے سال تمہاری بچی مجھ سے بحث کرنے لگی، قربانی اور تیاگ، یہ اور وہ۔ میں اس بچی سے کیا کہتا کہ سیاست کی قربان گاہ پر میں اپنی مسرتوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ میرے ہونہار بھانجے کو سیاست ہڑپ کر گئی۔ تمہارا کون بھانجا؟ کومر میاں، بنوئے بابو نے کہا۔ تم سے بنوئے برسوں میری ملاقات نہیں ہوتی، تم میرے حالات سے اجنبی ہو چکے ہو۔ یوں بھی اس قصے کو بھلائے رکھنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں اپنی اس ٹریجڈی اور اپنی بیٹی کی بدقسمتی کی ہر ممکن پردہ پوشی ہی میں عافیت سمجھتا ہوں۔ رہنے دو، یوں ہی بات سے بات نکل آئی۔ سوری کومر میاں، مجھے معلوم نہ تھا۔ مگر اب نواب آہستہ آہستہ پیچوان گڑگڑاتا اور کہتا رہا، میری آنکھوں کا تارا، میری مرحومہ بہن کی نشانی، میرا لاڈلا، جس پر فخر کرتے کرتے میں پھولا نہ سماتا تھا، جس کی میں نے زندگی بنا دی، اور اس نے میرے ساتھ، میری لڑکی، میرے ساتھ کیا کیا؟ یہی منوموہن بابو، یہی توڑو پھوڑو، آگ لگا دو، اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ منوموہن بابو، آپ اور میں اور بنوئے، ہم سب ایک ناؤ میں سوار ہیں۔ رونو، روزی، دیپالی، یہ سب مل کر ہم کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک محفوظ دنیا تخلیق کی تھی۔ یہ لوگ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس محفوظ اور مامون دنیا کے معماروں کو نیست و نابود کر دیں۔ مگر کس لیے؟ پادری نے پوچھا۔ نیست و نابود کرنے کے بعد یہ کس قسم کی دنیا بنائیں گے؟ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے، نواب نے افسردگی سے کہا۔ بنوئے بابو صوفے سے اٹھے، پادری صاحب بھی اٹھے۔ مجھے معاف کر دینا بنوئے بابو، میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں۔ بنوئے بابو نے پادری کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نواب صاحب کرسی ہٹا کر پادری کے نزدیک آئے۔ منوموہن بابو، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، دعا کرتے رہیے، روزی یقیناً خیریت سے بہت جلد گھر لوٹے گی۔ پادری نے بے یقینی سے اقرار میں سر ہلایا۔ نواب نے نیچے اتر کر بیوک کا دروازہ کھولا۔ پادری اور ڈاکٹر پیچھے بیٹھ گئے۔ ڈرائیور لپک کر آیا، موٹر میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ موٹر آگے بڑھ گئی۔ رات کو ارجمند منزل میں نواب کی پہلوٹی کے پوتے منور الزماں کے عقیقے کے سلسلے میں بڑا بھاری ڈنر تھا۔ 8 بجے مہمان آنے شروع ہو جائیں گے۔ بابر بعیش کوش، نواب برساتی سے نکل کر پائیں باغ کی سمت چلے گئے۔ ہم تینوں، میں، سرکار اور بنرجی، ہم 3 بنگالی 3 مختلف راستوں پر کھڑے ہیں۔ میں اور بنرجی 2 ایسے کھمبے ہیں جن کو گھن لگ چکا ہے، مگر پال میتھیو بنرجی بیچارہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا، اور سمجھ کر بھی کیا کرے گا۔ پچھلے لان پر پہنچ کر ان کو بارلو کی میم کا خیال آیا۔ پادری نے بتایا تھا کہ سناؤنی سن کر بارلو نے بڑی بہادری اور ضبط سے کام لیا۔ خالص اسٹف اپر لپ، بھائی اگر ایسی ہمتیں نہ ہوتیں تو ساری دنیا پر حکومت کیسے کرتے؟ نواب لان پر ٹہلنے لگے۔ کل سارے عمائدین شہر تعزیت کے لیے جائیں گے، مجھے بھی جانا ہوگا۔ وائلٹ بارلو بنگال کی یوروپین سوسائٹی میں کافی دل پھینک مشہور تھی، خاصی آوارہ، مچھلی کی طرح پیتی تھی، بے حد حسین، مر گئی غریب۔ بارلو اس کی وجہ سے بہت دکھی رہتا تھا۔ اب روزی کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ روزی کی ماں 15 سالہ گری بالا اسی تالاب کے کنارے بیٹھ کر برتن مانجھا کرتی تھی، اور میں اس درخت کے پیچھے چھپ چھپ کر اسے طرح طرح سے چھیڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ وقت کس طرح گزرتا ہے، کس طرح بدلتا ہے، اللہ غنی۔ نواب صاحب، ایک کلرک نما نوجوان باغ کی سڑک پر پہنچ کر سائیکل سے اترا اور ان کے نزدیک آ کر سلام کیا۔ کل شام آفس میں یہ فون آیا تھا، یہ پیغام ہے۔ اس نے جیب سے کاغذ نکال کر پیش کیا۔ میں نے آپ سے ملاقات کا وقت آج 5:30 کا دے دیا ہے، کیونکہ آپ کو اسی وقت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نواب کا رنگ پرچے پر لکھا نام پڑھ کر پیلا پڑ چکا تھا۔
تم جاؤ، اندر جاؤ، متعلقہ کاغذات میز پر لگا دو، انہوں نے خالی خالی آواز میں کہا۔ بہت اچھا۔ نوجوان سائیکل سنبھال کر کتب خانے کی طرف بڑھ گیا۔ نواب چند لمحوں تک گھاس پر ٹھٹکے کھڑے رہے، پھر نظریں اٹھا کر اوپر کی منزل کو دیکھا، جہاں آرا کے کمرے کی نیلے شیشوں والی کھڑکی ہوا کے جھونکے نے کھٹ سے بند کر دی۔ وہ اس کھڑکی کو چند لہجوں تک مبہوت تکتے رہے، پھر اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی اور سر جھکائے آہستہ آہستہ کتب خانے کی سمت روانہ ہو گئے۔